بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں عنایت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن میں خوش آمدید۔ آج کی ویڈیو بہت ہی اہم ہے لیکن تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں کہ افسوس ناک بھی ہے، اس لیے کہ یہ شخص جس کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس سے متعلق ایک نیوز ہے اور اس پر بھی بات کریں گے، اور ساتھ میں ای او بی آئی کے جو پینشنرز ہیں ان کے حوالے سے بھی بات ہوگی، اور کچھ آپ کے کمنٹس ہیں جن کا جواب دینا ہے وہ بھی ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے کہ جن احباب نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ سب سے پہلے جس شخص کی آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اس شخص کا نام ظفر گوندل ہے اور یہ سابق چیئرمین ہے ای او بی آئی کا، یہ بھی آپ جانتے ہیں، اور یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ اس کے خلاف بہت سارے مقدمات ای او بی آئی میں کرپشن کے حوالے سے جو ہے وہ دائر ہیں، اور 2013 سے 2014 سے اس کے خلاف جو ہے وہ قانونی کارروائی عمل میں لائی جا رہی ہے۔ اب بھی ایک کیس میں یہ عدالت سے فرار ہوا اور پھر اس نے آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو ہے وہ بیل لی، اور وہ بیل جو ہے اب زیر سماعت ہے 15/3 کے لیے، اس میں جو ہے وہ ڈیٹ مقرر ہے، اور وہ بھی ایک حوالہ ہے۔ اور اب ظفر گوندل کے خلاف جو نیب ریفرنس تھا اس کی جو تازہ ترین اپڈیٹس آ رہی ہیں وہ کوئی اچھی نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان نے ابھی 2022 میں نیب ریفرنس کے حوالے سے نیب آرڈیننس 2022 ایشو کیا تھا، جس میں جو ہے بہت سارے جو حکومتی وزراء کرپشن میں ملوث تھے بڑے پیمانے پر، ان کو جو ہے وہ ریلیز کرنے کے لیے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، اپوزیشن پہ شکنجہ کسنے کے لیے اس نے ایک آرڈیننس جاری کروایا تھا، اور وہ ایک متنازع قسم کا آرڈیننس تھا ظاہر ہے، تو اس پر بڑی لے دے بھی ہوئی، لیکن کچھ کرپٹ لوگوں کو جو ہے اس کا فائدہ بھی ہوا۔ اب فائدہ کیا ہوا؟ وہ جو لوگ نیب میں تھے اور جن کے کیسز اب نیب میں نہیں رہے تو وہ کیسز واپس لیے جا رہے ہیں۔ اب جتنی پروسیڈنگ ہو چکی ہیں وہ ساری کی ساری جو ہے ظاہر ہے وہ ضائع ہی جانی ہے، وہ پھر نئے سرے سے نئی کورٹ میں کیس منتقل ہوگا اور وہاں پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال جو سب سے تکلیف دہ بات ہے وہ یہ ہے کہ ظفر گوندل کے خلاف جو نیب ریفرنس تھا وہ واپس ہو گیا ہے، اور جو آرڈیننس جاری کیا گیا تھا اس آرڈیننس کے بعد عدالت نے یہ کہا ہے کہ ریفرنس کی سماعت کا اختیار ہی نہیں رہا، یعنی اسے ہم اپنی لا کی لینگویج میں کہتے ہیں جیورسڈکشن، یعنی انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ریفرنس جو ہے وہ نیب سماعت نہیں کر سکتا بلکہ اس کو متعلقہ فورم پر بھیجا جائے۔ اب فورم متعلقہ آپ کو پتہ ہے پھر نیب کے بعد آتا ہے اینٹی کرپشن، پھر یہ کیس جو ہے وہ وہاں پر بھیجا جائے گا۔ اب احتساب عدالت اسلام آباد کے جو جج ہیں اعظم خان، انہوں نے نیب ترمیمی آرڈیننس کے تحت سابق چیئرمین ای او بی آئی ظفر گوندل کے خلاف ریفرنس نیب کو واپس کر دیا ہے، اور دوران سماعت عدالت نے قرار دیا ہے کہ نیب ترمیمی آرڈیننس کے بعد ریفرنس احتساب عدالت کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا اور ریفرنس متعلقہ فورم پر بھیجا جائے۔ ظفر گوندل پر اختیارات کے ناجائز استعمال کا الزام تھا، نیب نے 2014 میں ان کے خلاف ریفرنس دائر کیا تھا۔ اب 2014 کے بعد اس کیس کو 11 سال ہو چکے ہیں، 8 سال ہو چکے ہیں، 8 سال ہو چکے ہیں۔ اب 8 سال تک کیس کی سماعت نہیں ہوئی، ملزم کو جو ہے وہ سزا جزا نہیں ہوئی، تو ظاہر ہے اب قوانین کے اندر اگر تبدیلیاں آئی ہیں تو پھر اس کو ریٹراسپیکٹیو ایفیکٹ نہیں دینا چاہیے تھا کہ جناب مصر ماضی نہیں ہوگا۔ اب انہوں نے جناب یہ کیس جو ہے اس کی زد میں آ گیا ہے، تازہ ترین آرڈیننس کی زد میں آ گیا اور ملزم نیب سے بچ نکلا ہے۔ اب دیکھتے ہیں متعلقہ فورم پہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ بہرحال تکلیف دہ بات ہے، یہ مجھے کوئی انتہائی نامناسب لگی ہے یہ بات، اور انتہائی تکلیف دہ بات لگی ہے۔
اور دوسری طرف جو ہے لیبر رائٹس کمیشن پاکستان رجسٹرڈ کے جو چیئرمین ہیں منور ملک صاحب، انہوں نے جو ہے 3 صفحات پر مشتمل ایک لیٹر لکھا ہے وزیر اعظم کو، جس میں پاکستان کے مزدوروں کے سب سے بڑے ادارے EOBI میں کرپشن، اقربا پروری کے خلاف آپریشن کلین اپ اور 10 سالہ فرانزک آڈٹ کے بارے میں تحریر کیا ہے۔ یہ تازہ ترین خط ہے۔ ایک اور لیٹر لکھا گیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ EOBI کی تمام ورکنگ اور غیر قانونی تقرریوں کے بارے میں نشاندہی کے علاوہ جو سالانہ آڈٹ کی آڑ میں کروڑوں روپے کے عوض لاکھوں مزدوروں کو رجسٹریشن سے محروم کر دیا جاتا ہے، وہ بھی مزدور دشمنی کی مثال ہے۔ منور ملک نے وزیر اعظم سے اپیل کی ہے کہ وہ 10 سالہ EOBI کے بارے میں فرانزک آڈٹ کے بھی احکامات آڈیٹر جنرل فار پاکستان کو صادر کریں کہ کس طرح اربوں روپے کرپٹ افسران نے لوٹے ہیں۔ منور ملک نے وزیر اعظم کو یہ بھی یقین دہانی کرائی ہے کہ وہ EOBI کی کرپشن کے خلاف انکوائری شروع کرائیں تو کمیشن تمام شواہد کے ساتھ ان جگہوں کی بھی نشاندہی کریں گے جہاں افسران بآسانی کرپشن کر جاتے ہیں۔ منور ملک نے یہ بھی خط میں تحریر کیا ہے کہ EOBI ایسا بدنصیب ادارہ ہے جس کے افسران ریٹائرمنٹ کے بعد بھی ریٹائر نہیں ہوتے، جو کئی سال تک EOBI کے پھیلے ہوئے نیٹ ورک میں انسپیکشن کے نام پر لوٹ مار میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ ان کے بارے میں ادارے کو سب کچھ علم ہوتا ہے مگر مسلطاً خاموشی اختیار کیے رکھتے ہیں۔ منور ملک نے سپریم کورٹ کے احکامات کو ہوا میں اڑانے والے افسران کی بھی نشاندہی کی ہے۔ تو یہ جناب تازہ ترین تھی اطلاعات اس حوالے سے۔ اور دوسری طرف جو ہے EOBI کے اپنے اندر آپ کو پتہ ہے کہ جو چیئرمین صاحب ہیں وہ تو چلو دیانتدار آدمی ہیں ہی ہیں، لیکن پپو کے بقول جو ادارے کے اندر مانگے تانگے کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے جو ہے وہ کرپشن کو اپنا گڑھ بنا لیا ہوا ہے۔ اب قوانین، عمران خان صاحب نے تو کہا تھا کہ جناب ہم ایسے قوانین لا رہے ہیں کہ کوئی کرپٹ نہیں بچ سکے گا۔ اللہ کے فضل سے ایسے قوانین آ رہے ہیں کہ ملزم جو ہے وہ سخت قوانین سے بچ کر نکلنا شروع ہو گئے ہیں۔ اللہ کر کے جناب ملزمان جو ہے وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، اور ظلم یہ ہے کہ کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پوچھ سکتا ہے۔ بہرحال تکلیف دہ بات ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو جو ورکر بورڈ ہے وہاں پر بھی بہت برے حالات ہیں، اور بورڈ کے بعض افسران جو ہے وہ تو اخبارات پر بھی دباؤ ڈال رہے ہیں کہ ان کے خلاف جو ہے وہ خبریں شائع نہ کی جائیں۔ اور ظلم یہ ہے کہ سچ نہ کسی کو پسند آتا ہے نہ ہی ہضم ہوتا ہے۔ اب جناب آپ کا ایک کومنٹ ہے، وہ بڑا زبردست کومنٹ ہے۔ اس میں ایک بزرگ نے کہا ہے کہ جناب سنتے تھک گئے مک گئے کہ جناب آپ پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، پینشن میں اضافہ ہو رہا ہے، یہ کر کے آ رہے ہیں، یہ ہو کے آ رہا ہے۔ تو آپ بھی جو ہے بس کہے جا رہے ہیں امید پر امید۔ میرے محترم بزرگ، بات یہ ہے کہ امید پر امید اس لیے ہے کہ ادارے تو موجود ہیں، ان کے اندر کام بھی ہو رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ہو بھی جاتا ہے، کوئی بہتری بھی ہو جاتی ہے، لیکن چونکہ پاکستان کے ادارے ہیں تو یہاں پر خرابیاں جو ہے وہ سب سے زیادہ ہیں۔ اب آپ کے سامنے ہے، زلفی بخاری نے جس دن یہ اعلان کیا تھا کہ آپ کی پینشن 15,000 روپے کر دی جائے گی، تو کیا یہ اعلان آپ نے نہیں سنا تھا؟ یہ اعلان بھی آپ نے سنا۔ پھر میں دہراتا ہوں آپ کی یادداشت کے لیے، 2020 کی 22 دسمبر کو کیا زلفی بخاری نے دوبارہ اعلان نہیں کیا تھا کہ جناب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ کی جو جنوری 2021 کی پینشن آئے گی وہ 10,000 روپے ہوگی؟ کیا یہ اعلان آپ نے سنا تھا؟ کیا وہ ویڈیو ریکارڈ پر موجود ہے؟ ARY کی ویڈیو موجود ہے، آج بھی گوگل سے سرچ کر لیں آپ۔ تو کیا اس نے کہا تھا؟ اگر انہوں نے اعلان کیے ہیں، اور ہم یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اعلان کیے ہیں، آپ بھی یہ کہتے ہیں اعلان کیے ہیں، اب آپ کے سامنے ایکچوریل ویلیویشن کا حکم نہیں ہوا ہے، آپ کے سامنے ہے، اس پر پروسیس بھی ہوا ہے۔ اب پاکستان کے اداروں میں اگر سست پروسیس ہوتا ہے تو اس کے لیے عنایت اللہ کاشف یا آپ یا میں یا کوئی اور جو ہے، شفیق غوری صاحب ہیں، اسور شمیم صاحب ہیں، قاضی عبدالجبار صاحب ہیں، تو ان میں کون ذمہ دار ہے؟ ان میں تو کوئی بھی ذمہ دار نہیں ہے جو حکومتی عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہ درست کام نہیں کرتے یا سست روی کا کام کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، رسوا کرتے ہیں، تو ہم صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں، صدائے احتجاج بلند کر سکتے ہیں۔ اور کون کر سکتا ہے؟ مجھے بتائیں،
واللہ آپ سچی بات بتائیں، کیا ای او بی آئی کی اس دفعہ جو آواز بلند ہوئی ہے 2022 میں، اس سے پہلے کبھی ہوئی تھی؟ ای او بی آئی کے پینشنز کے حوالے سے اگر یہ موومنٹ ہم شروع نہ کرتے تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہو جانا تھا آسانی کے ساتھ؟ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے لیے موومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، تازہ امید کی ضرورت ہوتی ہے۔ آپ ہمیں حوصلہ شکنی نہ کیا کریں ہماری، اور ہمیں ویسے حوصلہ افزائی کی بھی ضرورت نہیں ہے، لیکن حوصلہ شکنی سے تھوڑی سی دل میں تکلیف ہوتی ہے، ظاہر ہے ہم بھی انسان ہیں، لیکن کم از کم آپ سپورٹ نہیں کر سکتے نہ کریں، لیکن یہ ہے کہ کم از کم ہماری حوصلہ شکنی آپ کر بھی لیا کریں، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا دیکھ لیا کریں کہ آواز تو ہم ہی بلند کر رہے ہیں نا، اور کون بلند کر رہا ہے؟